السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأزكى المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وعلماء ملتہ وأولیائہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، خالق کائنات کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج ہم گنہگاروں کو عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اور عید الاضحیٰ کے دوسرے دن اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ 3 دن ہمارے لیے عید ہی کے دن میں شمار کیے جاتے ہیں، کیونکہ قربانی شریعت کے اندر ہم کو یہ حکم ہے پہلے دن دینا زیادہ افضل ہے، اور اگر پہلے دن نہ ہو سکے تو دوسرے دن آپ دے سکتے ہیں،
اور تیسرے دن بھی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہم قربانی دے سکتے ہیں۔ شریعت کی جانب سے ہم کو یہ 3 دن بھی قربانی کے دن ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس مجلس میں ضروری سمجھتا ہوں قربانی سے متعلق عوام الناس کے اندر غلط باتیں اور غلط مسائل جو ذہنوں میں ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، قربانی شریعت کی روشنی میں ہم کو کرنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور قانون ہمارے لیے، مجھے اور آپ کے لیے ہر ہمیشہ اللہ کو پسندیدہ اگر ہے تو رب کا بنایا ہوا قانون ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام زبان مبارک سے ہم کو جو قانون بیان فرمائے، وہی قانون پر ہم اور آپ کو چلنا ہے۔ وہ قانون کو چھوڑ کر ہم اپنے ذہن کے اندر جو چاہے قانون بنا لے اور جیسا چاہے مسائل کو ہم سمجھنے لگے، تو شریعت ہم کو اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ تو انشاءاللہ تعالی جو غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں ہے، اور چونکہ قربانی کے ایام مبارک ایام چل رہے ہیں، تو اسی مناسبت سے آج صرف کچھ مسائل، اہم جو مسائل ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے گوشے گزار کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر لوں گا۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بنیادی چیزوں سے اگر ہم چلے تو سب سے پہلے قربانی واجب کس پر ہے؟ میں بارہا آپ کو وقتاً فوقتاً مسائل کو آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کچھ مسائل آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، قرآن کریم کی جس آیت شریفہ کو میں نے موضوع سخن بنایا، حق تعالی ارشاد فرما رہا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ پھر کیا چیز پہنچتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے ذکر کر رہا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا جو تقویٰ ہے، جو پرہیزگاری ہے، جو للہیت کے لیے قربانی کرنا ہے، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اب ذہنی اعتبار سے بھی اگر سوچیں ہم، ذبح جب کرتے ہیں تو خون کیا ہوتا ہے؟ زمین پر بہہ جاتا ہے۔ تو زمین پر جو خون بہہ رہا ہے، پھر پانی ڈال کر اس کو نالیوں میں بہا دیتے ہیں، تو کیا یہ خون رب کی بارگاہ میں پہنچا؟ نہیں پہنچا۔ گوشت بھی نہیں پہنچے گا۔ گوشت کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کھا رہے ہیں، وہ تو ہمارے پیٹوں کے اندر جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے؟ یہ دو چیزیں بھی اللہ کو پہنچنے والی نہیں۔ پھر دینا کیوں ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اس لیے دینا ہے۔ ہر صاحب نصاب کو قربانی ہر سال اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر واجب ہے۔ اب قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، اسی لیے ہم کو دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ قانون بیان کر رہا ہے، یہ دونوں چیزیں بھی اللہ کو پہنچنے والی نہیں ہے۔ خون بہہ جاتا ہے، گوشت ہم کھا جاتے ہیں، یہ دونوں چیزیں رب کو نہیں پہنچتی ہے۔ اصل رب کو پہنچنے والی جو چیز ہے وہ دلوں کا تقویٰ ہے،
دلوں کے اندر پرہیزگاری جو ہوتی ہے رب کی رضا کے لیے، مولا نے کہا قربانی کرو، اللہ کی محبت میں جو قربانی کر رہے ہیں، یہ محبت، یہ تقوی، یہ اللہ کا ڈر جو ہمارے سینے کے اندر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے۔ اسی لیے مسئلے کو کیا ذکر کیا گیا؟ ہم جانور کو خرید رہے ہیں، خریدنے میں ہماری نیت کیا ہو؟ مولا کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ جانور کو خریدتے وقت بھی اگر انسان کے دل کے اندر للہیت چلے گئی، اللہ کی رضا چلے گئی، سب کچھ چلا گیا، دل میں یہ شیطان اگر وسوسے ڈال دے، ان وسوسوں کو اپنا لے کر گوشت کھانے کی نیت سے اگر بکرا تگڑا لے رہا ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ آپ مسئلے پر غور کریں عزیزان محترم، فقہاء کرام صاف طور پر بیان فرماتے ہیں اگر اس شخص کی نیت گوشت کھانے کے ارادے سے وہ تگڑا بکرا لے رہا ہے، اچھا خاصا بکرا لے رہا ہے، تو اس کا مقصد للہیت نہیں ہے، رب کی رضا نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، تو سمجھو اس کا وہ بکرا اگر 20,000 کا لے یا 1,00,000 سے لے کر 1 کروڑ کا بھی اگر وہ بکرا لے گا، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے قانون بیان فرما دیا، اہم چیز کیا ہے؟ دلوں کا تقوی ہے، رب کی رضا ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے فرزند کو ذبح کرو، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے چلے گئے۔ اللہ نے بیان فرمایا اے ابراہیم، ہم تمہاری قربانی کو قبول کر لیے اور ہم آپ کے فرزند کی جان کو بھی ہم بخش دیے، اور اس کے بدلے میں ہم نے دمبے کو وہاں پر لا کر اس کو ذبح کرا دیا، اور وہاں پر ہمارا مقصد یہی تھا کہ آپ کے فرزند کو ذبح کرنا، آپ کے لختے جگر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونا وہاں پر مقصد نہیں تھا۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے آپ کے دل میں اپنی اولاد کی محبت زیادہ ہے یا میرے خلیل کے دل میں میری محبت زیادہ ہے، صرف ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی کا نام تو تقویٰ ہے، رب کی محبت، رب کی بارگاہ میں ایثار کا جو جذبہ ہے، جو قربانی کا جذبہ ہے، اصل قربانی تو یہ ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر قربانی دیتے وقت اگر ہٹ جائے تو ہماری قربانی بیکار ہو جائے گی، ناکارہ ہو جائے گی۔ پھر آپ کے ذہن میں دوسرا یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہوگا، تو پھر کیا بکرے کو اچھی طرح سے نہ لے؟ شریعت حکم دیتی اچھا خاصا بکرا آپ لو، اللہ نے استطاعت آپ کو دیا، اچھا خاصا بکرا لو، مگر وہاں پر نیت یہی ہو میرے رب کی رضا کے لیے میں لے رہا ہوں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق وہ مال کو میں رکھ کر اچھا جانور لے رہا ہوں، تاکہ اس کے ذریعے سے، یہ قربانی کے ذریعے سے میں مولا کا قرب حاصل کر سکوں، مولا کے میں قریب ہو سکوں، مولا کے میں محبوب بندوں میں ہو سکوں۔ یہ اصل مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ ہم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو پروردگار عالم قانون بیان فرما دیا، وہ ہے تقویٰ، وہ تقویٰ ہی اصل اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہے۔ شریعت کے اندر تو بیان کر دیا گیا تم اچھے سے اچھا بکرا لو، 1 سال کم از کم ہونا، اگر 6 ماہ کا ہے 1 سال کے برابر اگر وہ دکھائی دیتا ہے، ریوڑ میں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے 6 ماہ کا ہے لیکن 1 سال کے برابر وہ دکھائی دیتا ہے، تو اس کی قربانی بھی ہمارے لیے جائز ہے۔ حضور علیہ السلام ایک نشانیاں بھی بیان فرما دیے، ایسا بکرا ہو جو سیاہی میں دیکھنے والا، سیاہی میں چلنے والا، سیاہی میں بیٹھنے والا۔ کیا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں جب تم اس کو لو تو ایسا خوبصورت بھی وہ نظر آنے لگے کہ وہ جب وہ دیکھتا ہے تو اس کا حصہ یعنی وہ حصہ اس کا کالا بھی ہو اور سفید بھی ہو، جب وہ چلتا ہے تو اس کے پیر کالے نظر آنے لگے اور جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کے پیٹ کا حصہ کالا نظر آنے لگے، اور سفید اور کالا جب دونوں رنگ اس کے اندر مل جائیں گے اس کے اندر خوبصورتی اور بڑھ جائے گی، تو تم ایسا بکرا لو۔ شریعت ہم کو یہ حکم دے رہی ہے۔ اب عزیزان محترم، اب ہم کو غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے سب سے پہلے اصل واجب کس پر ہے؟ تو شریعت یہ صاف طور پر بیان فرما رہی ہے سب سے پہلے مسلمان، عاقل، بالغ، یہ تین کنڈیشن شریعت کے اندر بیان کر دیا گیا۔ سب سے پہلے مسلمان ہو، عاقل ہے، عقل رکھنے والا ہے، پاگل ہے، قربانی واجب نہیں، مجنون ہے، قربانی واجب نہیں، کوما میں جا کر ہے، قربانی واجب نہیں، صحیح سلامت ہے۔ اب یہ صحیح سلامت ہے یا پاگل ہے کیسے ڈیسائیڈ کریں؟ بعض لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں تو دکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن مینٹلی ریٹارڈ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیسے پہچانے؟ تو شریعت وہ بھی بیان فرما دی، جس بندے کو اپنے کپڑوں کا، اپنے آپ کا پاس و لحاظ ہوتا ہے، شریعت کی نظر میں وہ عقل مند ہے، شریعت کی نظر میں وہ عقل مند ہے، یعنی سطر کا اس کو اچھی طرح سے وہ حفاظت کر رہا ہے کہ اپنے بدن کو اچھی طرح سے ڈھانک رہا ہے، خود کی صفائی ستھرائی ہر چیز کا اس کو پاس و لحاظ ہے، اتنا تو کم از کم اس کو یقین عقل ہے کہ میں اس کپڑے سے اپنے بدن کے وہ تمام حصوں کو ڈھانپوں جس کا دیکھنا حرام ہے۔ شریعت نے جہاں سے جہاں تک ڈھانکنے کا حکم دیا اتنی عقل اس کے اندر ہے تو شریعت کی نظر میں وہ عقل مند ہے۔ اب پھر اس کے بعد بیان کر دیا گیا کہ بالغ ہو، نابالغ بچہ ہے، ماں باپ اس کی طرف سے قربانی دے رہے ہیں، دے سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن شریعت کی طرف سے ان پر یہ حکم نہیں ہے اپنے نابالغ بچے کے نام سے قربانی دینا، یہ واجب نہیں ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے نام پر دے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، دے سکتے ہیں، قربانی ہو جائے گی، لیکن ان پر شریعت کی طرف سے واجب نہیں ہوگی۔ جو قربانی کا جو ثواب ہے وہ ثواب تو ان کو مل جائے گا۔ شریعت کی طرف سے کب واجب ہوگی؟ جب تیسری شرط اس کے اندر آ گئی، وہ بالغ ہو گیا، ہونے کے بعد صاحب نصاب اگر ہو گیا تو اس پر قربانی واجب۔ اب اس مسئلے کو بارہا بیان کیا جا رہا ہے، لیکن بارہا بیان کرنے کے باوجود بھی لوگ غلط فہمی سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں۔ ایک چھوٹی مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ کل میں ایک جگہ ذبح کرنے کے لیے گیا، تو جب ذبح کرنے کے لیے گیا تو گھر میں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، گزشتہ سال بکرا فلاں ان کے نام سے ہم دیے، یہ سال فلاں اب ان کی باری ہو گئی، اب دوسروں کے نام سے ہم دیں گے۔ اب کتنے بار آپ کے سامنے یہ تمام مسائل کو رکھا گیا، ذرا غور کریں عزیزان محترم۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ بارہا تقاریر ہو رہے ہیں، علماء اکرام بیان فرما رہے ہیں ان پر قربانی واجب ہے جس کے پاس فتوے کے لحاظ سے، جامعہ نظامیہ کے فتوے کے لحاظ سے 6 تولہ سونا اور اس پر 1 پاؤ تولہ پڑھ کر اگر سونا کسی کے پاس ہے، قربانی واجب۔ ہزاروں مرتبہ ہم سن چکے ہیں، سونا نہیں ہے، چاندی کتنا ہو، 42.5 تولے، 40 پر 2 تولے اور اس پر 1 آدھا تولہ اگر کسی کے پاس چاندی ہو، ان پر قربانی واجب۔ کتنے مرتبہ ہم مسئلے کو نہیں سنے، اس کے باوجود بھی یہ تمام باتیں سننے کے بعد بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اتنے بیانہ ہم سننے کے بعد، اتنے تقاریر علماء سے سننے کے بعد پھر وہی رویہ ہم اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ باری باری قربانی نہیں ہوتا عزیزان محترم، یاد رکھیے۔ زکوٰۃ میں، قربانی میں یہ فرق ہے، اس کو بھی ہم بارہا سن چکے ہیں۔ اتنا پیسہ ان 3 دنوں میں، کل سورج ڈوبنے سے 5 منٹ پہلے تک بھی اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ اگر آ جائے، ان پر قربانی واجب ہو گئی۔ اب قربانی واجب ہو گئی تو ان کے لیے کیا ہے؟
جس پر بھی اتنا نصاب کے مطابق پیسہ ہے یا پھر سونا ہے چاندی ہے یا دو بھی نہیں پیسہ ہے اتنا، ان پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں بھی نہیں ہے، پراپرٹیز آپ خرید کر رکھے ہیں، ذاتی مکان کے علاوہ اور ایک پلاٹ آپ خرید چکے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا، اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں اس کو بیچ دوں گا۔ بیچنے کے ارادے سے آپ زمین خرید کر رکھے ہیں، آپ دیکھیں گے سب سے پہلے اس زمین کی قیمت کتنے لاکھ ہے دیکھا جائے گا، اور جب دیکھنے کے بعد 42.5 تولے چاندی کے برابر وہ زمین کی قیمت ہو رہی ہے، جس کے نام سے وہ پلاٹ رکھا ہوا ہے ان پر قربانی واجب ہو گئی۔ اب کیا کرے، پیسے نہیں، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، کھلی زمین ہے، وہ فلاں کھیڑے گاؤں میں ہے، فلاں ہے، کہیں پر بھی ہو، اس کی قیمت دیکھنے کے بعد کیا ہو رہا ہے، وہ صاحب نصاب بن رہا ہے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو شرعی اعتبار سے یہ حکم دیا گیا ہے، وہ بغیر کسی سود کے قرض لے کر بھی اس پر قربانی دینا واجب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں عزیزان محترم، اب گھر میں صرف ایک اچھا خاصا بکرا لا کر دے کر یہ سمجھ جائے ہم سب کی طرف سے یہ قربانی ہٹ چکی ہے، ہم ذمہ داری ادا کر چکے ہیں، تو شریعت کے لحاظ سے یہ ہرگز ممکن نہیں۔ یہ قانون جب آپ کو معلوم ہو گیا تو جب ہم دیکھیں گے گھر کے اندر 5 افراد اگر ہے تو 5 افراد اگر یہ صاحب استطاعت ہے تو 5 پر بھی قربانی واجب ہے۔ بچے بڑے ہو گئے، وہ کچھ کماتے نہیں، کچھ نہیں، پڑھ رہے ہیں، بالغ ہو گئے، شریعت کے احکامات ان پر لاگو ہو گئے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے بچپن ہی سے ان کے لیے کچھ پراپرٹیز جمع کر رہے ہیں۔ اب ماں باپ یہ دیکھیں گے اپنی اولاد بڑی ہو چکی ہے، بالغ ہو چکی ہے، اب یہ دیکھا جائے گا ہم ان کے لیے جو پیسہ اکٹھا کیے یا زمین رکھے یا کوئی پراپرٹی کوئی پلاٹ وغیرہ خریدے یا یہ مکان رکھے، کیا چیز ہم ان کے لیے رکھے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے، اور وہ دیکھنے کے بعد وہ قیمت اگر دیکھا جائے تو ان کے برابر وہ صاحب نصاب بن رہے ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ان پیسوں سے نکال کر اپنی اولاد کے نام سے قربانی کریں۔ ایک بکرا اچھا خاصا لا کر دے کر ہرگز یہ مت سمجھے کہ یہ قربانی سب کی طرف سے ہو گئی ہے، یہ بالکل غلط فہمی عزیزان محترم۔ یہ خاص طور پر آج کل وہ طبقہ جو اپنے آپ کو حدیث پر چلنے کا دعویٰ کر رہا ہے، لوگوں کو کیسی گمراہیت میں ڈال رہے ہیں۔ ایک بکرا لا کر سارے گھر والوں کی طرف سے آپ قربانی کر دیں گے، قربانی سب کی ادا ہو جائے گی۔ ایسے بھی تقاریر ہو رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں ایسے بھی، لیکن یاد رکھے ایک بکرا صرف ایک کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اس کو بیان فرما دیا کہ وہ حدیث جس حدیث کو دلیل بنا کر یہ پیش کرتے ہیں، حضور علیہ السلام 2 دمبوں کو ذبح فرمائے، ایک اپنے نام سے ایک ساری امت کے نام سے، وہ حضور علیہ السلام کی خاصیت ہے، خصوصیات ہے، اسپیشالٹی ہے، وہ اپنے لیے حکم نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے لیے کیا حکم دیے؟ وہ حجۃ الوداع کی وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ آپ لیتے ہیں اور 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح کرتے ہیں۔ وہ حدیث ہم کو رہنمائی کر رہی ہے کہ دیکھو آپ جب حصہ لیتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں، ایک جانور ایک ہی کے طرف سے ہوتا ہے، اس کے بعد کسی اور کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اور معزز سامعین کرام، ماں باپ کی ذمہ داری کیا بن گئی؟ اپنی اولاد کے نام سے قربانی کرے۔ اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے غور کرے، ابھی قربانی کا وقت باقی ہے، کل سورج ڈوبنے سے پہلے تک ہمارے لیے قربانی کا وقت واجب ہے، ہمارے لیے قربانی کا وقت ہے، صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اب ذرا ہم غور کریں ٹھنڈے دماغ سے، ہمارے گھر میں کون صاحب استطاعت ہے، کون نہیں ہے؟
اگر جتنے لوگ صاحب استطاعت ہیں کیا اتنی قربانیاں ہم دے چکے ہیں یا نہیں دے چکے ہیں؟ اگر اتنی قربانیاں ہم دے چکے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول کرے۔ اگر نہیں دے چکے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ فوری اس کو ہم ادا کرنا، کیونکہ آج ایسا ہو چکا ہے بڑے بڑے الحمدللہ مالی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اچھی طرح سے نوازا ہے۔ میں کئی سالوں پرانی بات آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، صرف میں کل جو ماحول کو میں نے دیکھا وہ ماحول آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ الحمدللہ مالی اعتبار سے اچھے خاصے ہیں، سارے گھر میں صرف ایک بکرا قربانی دیا جا رہا ہے۔ جب میں ان سے محبتانہ انداز میں اگر پوچھا کہ بقیہ آپ کیا کر رہے ہیں، سیدھا سیدھا جواب دے رہے حضرت ہم ایک بکرا دے چکے، بس ہمارے لیے سب کچھ ہو چکا۔ اس طرح سے جواب ان سے مل رہا ہے۔ ذرا غور کرے، اللہ نے مال دیا آپ کو، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ایک بکرا آپ قربان کر کے بقیہ لوگوں کے تمام قربانی کہاں گئی؟ مرحومین کے نام سے دینا ہے، وہ بعد میں پہلے خود کی قربانی دینا۔ حضور علیہ السلام جن پر ہماری جانیں قربان، جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جن کی محبت عین ایمان ہے، جن پر مر مٹنا، جن کے نقش قدم پر چلنا دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم نہیں دیا سب سے پہلے قربانی حضور علیہ السلام کے نام سے دو، پھر بعد میں اپنے نام سے دو۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، جو صاحب استطاعت ہے وہ پہلے اپنی قربانی دے، اس کے بعد آپ کی محبت جیسی ہے سرکار کی ذات اطہر سے متعلق، آپ اس طرح سے کھل کر قربانی دو۔ میں میرے رسول کے نام سے تحفتاً پیش کر رہا ہوں، یہ قربانی دو، محبتوں کو ظاہر کرو۔ لیکن اللہ نے قانون کیا بیان فرمایا؟ پہلے اپنا فریضہ انجام دو۔ اپنا فریضہ انجام دینے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرے، اپنے مرحومین ماں باپ کے نام سے قربانی کرے۔ اگر باحیات ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، وہ آپ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے نام کی قربانی ہو گئی، ان کے نام سے آپ ادا کرے، اپنی اولاد کے نام سے ادا کرے، اہل بیت اطہار کے نام سے قربانی ادا کرے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، اگر آپ ان کے نام سے قربانی دیں گے تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ دیکھیں عزیزان محترم، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ پاور، وہ اختیار عطا فرمائے گا، شفاعت کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اگر یہ شخص کسی وجہ سے اگر جہنم میں بھی جا رہا ہو، رب کی بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھا کر عرض کر دے، مولا یہ دنیا میں رہ کر مولا مجھے تحفے بھیجا کرتا تھا، قربانی کا تحفہ پیش کیا کرتا تھا، یہ میرا چاہنے والا ہے، آج کسی وجہ سے یہ جہنم میں جا رہا ہے، مولا لاج رکھ لے، اس کو جہنم سے بچا لے۔ اگر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے، وہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہم کو جنت مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو اعلیٰ ان کے نام سے قربانی دینے کی اتنی بڑی فضیلت ہے عزیزان محترم۔ دنیا والوں کو عزیزان محترم لاکھ تحفے دے لے، یہ تحفے تحائف صرف دنیا کے حد تک رہ جائیں گے، آخرت میں بھی اگر کوئی دامن کام آنے والا ہے تو مصطفیٰ کا دامن کام آنے والا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کا دامن کام آنے والا ہے۔ ان کی بارگاہ میں جو بھی ہم نذران عقیدت پیش کرتے ہیں وہ ایسے تحفے ہیں کبھی ہم کو مایوس ہونے نہیں دیتے، وہ ایسی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ عطا فرما رہا ہے۔
تو یاد رکھے یہ باری باری مقرر کرنا نہیں ہے، یہ قانون کو ہمیشہ مرتے دم تک ہمارے ذہن میں یہ قانون رہنا ہے۔ جب سال آ گیا ہم صاحب استطاعت ہے تو ہم کو سب سے پہلے اپنے نام کی قربانی دینا ہے۔ یہ حج کی طرح نہیں ہے ساری زندگی میں ہم ایک مرتبہ کر لے تو ہم پر سے ساقط ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ سال جب بھی لوٹ کر آتا ہے تو ہم اگر اتنے مال کے استطاعت والے بن گئے ہم پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ میں گزشتہ سال دے لیا، یہ سال نہیں، یہ سال فلاں ان کے نام سے گھر میں باری باری مقرر کر لینا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد عزیزان محترم آپ غور کریں، ہمارے اندر ایسی ایسی غلطیاں خامیاں ہوتے جا رہی ہے قربانی سے متعلق۔ ہم قربانی جب دے رہے ہیں تو قربانی دیتے وقت سب سے پہلے حضور علیہ السلام بیان فرما رہے تم اس کو سمجھو، تم کیا چیز کر رہے ہو اسے سمجھو۔ صحابہ اکرام ہمارے لیے راستہ آسان فرما دیے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو سرکار ارشاد فرما رہے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں قالوا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، یعنی اس میں ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ایک ایک بال کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور ایک روایت میں ہے ایک ایک گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور نیکیاں بھی مل گئی، گناہ بھی معاف ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ صوف، یہ چمڑے کے تعلق سے کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں بھی بندے کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ سارا تذکرہ ہو گیا، ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری جملہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، تمہارے دل کے اندر کوئی اور وساوس و خطرات نہ ہو، خوش دلی کے ساتھ تم قربانی کرو، اللہ کی رضا کے لیے تم قربانی کرو، مولا مجھ سے راضی ہو جائے اس طرح سے سمجھ کر تم قربانی کرو۔ اصل قربانی تو یہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم کو بیان کر رہا ہے۔ ہم جانور لینا یاد رہ گیا، اصل جو چیز ہے وہ چیز کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ اسی لیے ہمارے جھگڑے کیا ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے، اگر بڑا جانور ہو شریعت کے مطابق اگر کاٹا بھی جائے سب کچھ ہو جائے، ہونے کے بعد گوشت کا مسئلہ جب آتا ہے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے درمیان میں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ شریعت یہ کہہ رہی ہے 2 سال کا ہو بڑا جانور، 2 سال کا اونٹ 5 سال کا ہو، 2 سال کا ہو صحیح سلامت ہو، وہ قربانی کے لیے جائز ہے۔ یہ قانون ہمارے ذہن میں ہونا اور اس قانون کے برابر ہماری قربانی ہو رہی ہے یا نہیں، اس کو سب سے پہلے ہم دیکھنا چاہیے۔ یہ چیز کو ہم ہٹا کر گوشت کی جگہ ہم دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں گوشت تو اتنا نہیں آیا، تو فلاں گوشت اس میں کم آتا ہے اس میں زیادہ آتا ہے، تو یہ گوشت پر نظر رہ کر اصل چیز سے نظر ہٹا کر اور اسی پر ہم نظر جما لیں گے تو ہماری قربانی درست نہیں ہوگی۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، حضور علیہ السلام کیا بیان فرمائے؟ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے یہ چیز تمہارے اندر سے نکلنے نہ پائے، اور ایسا تم رب کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ اس چیز کو ہم کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، وہی اصل قربانی کی روح ہے، وہی اصل قربانی کی جان ہے۔
جس چیز کو اگر ہم چھوڑ دے تو سمجھو ہماری قربانی مکمل نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، اور ایک مثال آپ کے سامنے دے دیتا ہوں۔ اب جب سال بھر میں اگر ان دنوں میں صاحب نصاب بن گئے، قربانی واجب ہو گئی، آپ قربانی نہیں دیے، مثال کے طور پر جب سے بالغ ہو گئے، آپ کو الحمدللہ صاحب نصاب اللہ نے رکھنے کے بعد آپ نے قربانی نہیں دیا، شریعت کے اندر کیا حکم ہے؟ جو گیا گیا نہیں، اپنے ذہن سے قانون مت بنائے، ہر چیز کے لیے ایک حکم ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کی نماز چھوٹ جائے تو آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے لیے حکم یہی ہے، نماز کی قضا ہے۔ اب قربانی کی قضا کیا ہے کبھی ہم معلوم کریں؟ نہیں کرے، معلوم کرنے کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی۔ جان دو لو حضرت بس ہے ہمارے لیے، اب یہ تمام نئے نئے مسائل آپ بیان کر کے ہمارے اندر مشکلات مت ڈالو، ذہنوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوتے رہتا، پھر کہاں سے ہم یہ تمام قضا ادا کریں گے؟ مگر شریعت کا حکم کیا ہے جانے عزیزان محترم، نماز قضا ہو جائے، نماز چھوٹ جائے، قضا کرنا ضروری۔ گزشتہ سال آپ صاحب نصاب تھے، مسائل سے واقف نہیں تھے، اب مسائل سے الحمدللہ آپ واقف ہو گئے، مسائل سے واقف ہو گئے، آپ کو یاد آ گیا، ارے میں گزشتہ سال بھی میرے پاس اتنی کیپیسٹی تھی، پیسہ تھا، میں نے قربانی نہیں دیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو کیا حکم ہے ذہن سے مت سمجھو، شریعت کیا کہہ رہی ہے اسے ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے اب تمہارے لیے حکم یہ ہے، آپ کی قربانی قضا ہو گئی، آپ کی جب قربانی قضا ہو گئی تو کیا کرنا؟ ابھی وقت ہے، کیا گزشتہ سال کا بکرا بھی لا کر یہ سال ہم قربانی کریں گے؟ نہیں، جو قضا ہو گئی قضا، پھر اس کو کیا طریقہ ہے؟ ایک جانور کی طرح دو جانور گزشتہ کا ملا کر یہ سال کا ملا کر ذبح کرنے سے کیا ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ سال کا جانور آپ کے لیے یہ سال ہے، پھر کرے تو کیا کرے؟ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ سنو، گزشتہ سال تمہاری قربانی چھوٹ چکی، یعنی تم صاحب نصاب تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے قربانی نہیں دیا، یا 5 سال سے آپ قربانی نہیں دے رہے ہیں، سن لیجیے عزیزان محترم، 5 سال میں آپ صاحب نصاب تھے، 5 سال آپ نے قربانی نہیں دیا، آپ پر وہ جب تک ساقط نہیں ہوگی، جب تک اس کا کفارہ آپ ادا نہیں کرتے، اس کی قضا جب تک آپ نہیں کریں گے، جب تک گناہگار رہیں گے۔ پھر قضا کرے تو کیسی قضا کرے؟ شریعت یہ حکم دے رہی ہے کہ آپ 5 سالوں میں جو آپ کی قربانی چھوٹ چکی ہے، اتنا پیسہ نکال کر آپ غربا اور مساکین میں دینا، جب جا کر آپ کیا ہوں گے؟ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، جو قربانی کا جو وجوب آپ پر تھا وہ وجوب آپ پر سے ساقط ہو جائے گا، ورنہ کتنا بڑا گناہ ہے عزیزان محترم۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام صاف لفظوں میں بیان فرما دیے، استطاعت رکھنے کے بعد قربانی نہیں کر رہا ہے، ہمارے عیدگاہ کو بھی مت آئے، کوئی ضرورت نہیں آنے کی۔ جملہ دیکھیں عزیزان محترم، عیدگاہ کے قریب تک مت آئے، فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے ایسا قانون ہم کو ذکر کر دیا گیا، تو یہ الفاظ سے اللہ اور اس کے رسول اس بندے سے کس قدر ناراض ہو رہے ہیں، ذرا ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم کو دیکھنا یہ چاہیے، میں جب سے بالغ ہو گیا یا جب سے میں شعور سنبھالنے کے بعد کتنے سال میرے ایسے گزر گئے جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود میں نے قربانی نہیں دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ وہی رقم لے کر فی زمانینا جو چل رہا ہے وہی رقم دے کر غربا اور مساکین میں خیرات کر دینا ہے، جب تک وہ ہم پر سے ساقط نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں عزیزان محترم، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو آج قربانی تو دے رہے ہیں، سب سے پہلے ان بنیادی چیزیں بالکل
ایک بنیادی چیز ہے، بہت دقیق مسائل آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، بالکل اوپر جو موٹے موٹے الفاظ میں اور جو ایسے مسائل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہو جو ہمارے اندر غلط فہمیاں ہوتے ہوئے شکار ہو رہی ہے۔ اور ایک مسئلہ، ایک نیا مسئلہ، نیا تو کچھ نہیں ہے لیکن کل ذرا تازہ ہو گیا وہ مسئلہ۔ ایک جگہ قربانی کرنے کے لیے میں گیا، جیسا ہی جانور کو پکڑنے کے لیے جا رہے تھے چھلانگ مار کر بھاگ گیا۔ اب شریعت کے لحاظ سے کیا دیکھیں گے؟ اب بیچارے خیر ان کو مل گیا، جا کر پکڑ لیے، تھوڑی دیر ہوئی، ونتنا پار ہو کر بھاگ رہا، پھر اس کو پکڑ کر لائے، الحمدللہ ذبح کر دیے۔ اب شرعی اعتبار سے دیکھا جائے، اگر جانور خدا نہ کرے ہر ایک کا جانور صحیح سلامت رہے، کسی کا چلے جائے، تو شریعت کے حساب سے کیا کرنا چاہیے؟ جانور لائے چلا گیا، صاحب نصاب ہے، شریعت یہ حکم دے رہی ہے پھر اور ایک جانور خرید کر لائے ذبح کرے، اور ایک جانور خرید کر لانا پھر اس کو ذبح کرنا۔ اور اگر جو صاحب استطاعت نہیں ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے روپیہ اکٹھا کر وہ جانور کو خرید کر لا لیا اور قربانی کرنے کے لیے جا رہا ہے، شریعت کے اعتبار سے اس پر واجب نہیں لیکن قربانی کرنے وہ جا رہا ہے، اگر اس کا بکرا اگر بھاگ جائے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ پھر سے قربانی کا جانور خریدو، پھر سے ذبح کرو، شریعت ان کے لیے حکم نہیں دیتی۔ جو صاحب استطاعت ہے، اگر جانور اگر بھاگ جائے تو ان کے لیے کیا حکم دے رہی ہے؟ اور ایک جانور خرید کر ذبح کرنا ان کے لیے واجب ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو معلومات کرنا اللہ کی رضا کے لیے سب سے بنیادی چیز، اللہ کی رضا کے لیے ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے مسائل عزیزان محترم، صرف بنیادی چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کیا، وقت بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کی قربانیوں کو تو اپنی بارگاہ میں قابل قبول فرما۔ مولا قرآن اور حدیث کے اندر قربانی دینے والوں کے لیے جو جو بشارتیں دی گئی ہیں مولا، وہ تمام کا ہم سب کو مستحق بنا۔ مولا جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں دے رہے مولا، ابھی بھی وقت ہے ان کو دینے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم